پاکستان تحریک انصاف نے آخرکار اپنی لائن اور لینتھ سیٹ کر لی، اور جو لائن اور لینتھ سیٹ کی ہے وہ سیاسی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا میں یا میرے جیسے بہت سارے جو صحافی ہیں بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے وہ یقیناً کسی بھی طرح کے حالات ہوں اس میں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، اور عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے، اور یہ وہی چیز ہے جو پی ٹی آئی آج کل کر رہی ہے۔ میں ہوں مبشر بخاری۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے اپنے تمام تیر آزما لیے شروع سے۔ جب بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل سے باہر تھے اس وقت بھی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، سائفر کا جو ہے وہ ایک نیریٹو دیا، لوگوں کو اکسایا اس چیز پہ کہ یہ غداری کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد اسٹریٹ پالیٹکس میں بھی انہوں نے یقیناً ایکسٹریمسٹ رویہ رکھا اور انٹالرنس کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب صورتحال یقیناً جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ چکی ہے، اور ابھی جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں وہ ان کو یقیناً ان کے لیے کچھ بہتر نتائج ضرور لائے گی، اور اس میں جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے پی ٹی آئی نے، اور اس مہم کے نتیجے میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ اسٹریٹ پالیٹکس کر کے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے، لیکن ادھر سے کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا۔ تو جو اسٹریٹ پالیٹکس جس میں آخری ایپیسوڈ جس کا ورسٹ ایپیسوڈ تھا وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب اسلام آباد پہ ایک جلوس لے کے آئے اور وہاں پہ وائلنس بھی ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ واپس بھی چلے گئے۔ اس وقت بشرا بی بی بھی ان کے ہمراہ تھی، لیکن اس کے بعد سے پی ٹی آئی کی جو سمجھدار قیادت ہے اسے اندازہ ہوا کہ اسٹریٹ پالیٹکس یا شو آف پاور اس طرح جائز نہیں، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ تو اس میں ابھی جو آخری ایپیسوڈ ہوا جب عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ کو اجازت ملی اور اس کے بعد وہ جیل کے اندر کہیں باہر رہیں اور آ کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریاست کو کافی زیادہ تکلیف دی اس سٹیٹمنٹ نے۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتوں پہ پابندیاں لگ گئی۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے کے پی کے سی ایم سہیل افریدی پنجاب آئے، اور پنجاب آ کے وہ ان سب موسٹلی جو لوگ جیلوں میں تھے ان رہنماؤں کے گھر گئے، ان سے ان کو تسلی و تشفی دی۔ اس کے بعد وہ کچھ ایسے لوگوں کے گھر گئے جو یا زخمی ہوئے تھے یا دنیا سے چلے گئے ہیں، وہاں بھی فاتحہ خوانی کی، اور اب وہ پلان کر رہے ہیں سندھ میں جانے کا، جہاں پہ سندھ حکومت نے انہیں پروٹوکول دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک اچھا جیسچر ہے سندھ حکومت کی جانب سے بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے بعد کے پی کا سی ایم جو ہے وہ سندھ جا رہا ہے۔ اسی کو ہی عوامی رابطہ مہم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بڑا افیکٹو، اگرچہ حکومت یا ریاست اجازت نہیں دے رہی کسی کو عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی، جو کہ یقینی طور پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اس میں جو بھی ہو اجازت دینی چاہیے انہیں، لیکن بہرحال چونکہ عمران خان صاحب کا نیریٹو اور پھر اس کے بعد ٹویٹس آتے ہیں، اس وجہ سے وہ اجازت نہیں دے رہی حکومت۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو ایک سیاسی میلہ لگتا ہے، اور اس سیاسی میلے میں پنجاب سے بہت سارے لوگ ٹکٹ ہولڈرز جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور وہاں پہ ایک اچھی گہما گہمی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی ہوا کہ وہاں پہ یوز آف پاور کرتی ہے پولیس، جیسے کہ کئی ایپیسوڈز میں ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ پہ، نورین خان اور عظمیٰ خان پر اور 7 ورکرز پہ واٹر کینن کا یوز ہوا۔ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ادھر تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا واٹر کینن سے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس سے خبریں بنتی ہیں، اور لوکل میڈیا میں نہ صحیح انٹرنیشنل میڈیا اس کو ضرور کور کرتا ہے۔ تو ایک طرف وہ بھی جاری ہے کہ وہاں پہ جیسے منگل کے روز وہاں پہ قرآن خوانی کی گئی یا سورہ یاسین پڑھی گئی وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر، جو کہ اپنی جگہ پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ایک نیا انداز ہے، جس میں آپ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے، آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں راجہ ناصر عباس صاحب، جو تحریک وحدت المسلمین کے خود بھی چیئرمین ہیں، ان دونوں کو عمران خان نے اختیار دیا کہ آپ سیاسی ڈائلاگ کریں ضرور، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ
जो है वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ भी तवज्जो दें। तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट के सिलसिले में ही सुहेल अफरीदी साहब आए और यहाँ पे एक अवामी राबता मुहिम करके चले गए। और उसके बाद अब महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास दूसरे लोगों के हमरा इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ तशरीफ लाए और जगह जगह पे अगरचे अवाम की तादाद बहुत नहीं थी, लेकिन बहरहाल जगह जगह पे पीटीआई के वर्कर्स ने उनका इस्तकबाल किया। पीटीआई का दावा है कि उनकी महमूद खान अचकज़ई की रैली पे भी पुलिस एक्शन हुआ, उसमें राजा नासिर अब्बास साहब को एक जगह पे नमाज नहीं पढ़ने दी गई, ये पीटीआई का क्लेम है। और उसके साथ ही पीटीआई का इल्ज़ाम है कि राजा नासिर अब्बास के साहिबजादे को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। तो ये चीज़ें जब आप प्रोटेस्ट करते हैं या कोई मूवमेंट चलाते हैं, ये कोई अनहोनी चीज़ें नहीं हैं। यूँ होता है, लेकिन इसका फ़ायदा अल्टीमेटली उसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है, जो इस तरह की स्ट्रीट मूवमेंट चलाने में कामयाब हो जाती है। तो यकीनन ये पीटीआई ने एक नया जो सियासी हरबा है, वो इस्तेमाल किया है और ये सियासी हरबा बिल्कुल जायज़ होता है। इसमें आप अवामी राबता मुहिम कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इवेंट्स करवा सकते हैं। अगरचे पीटीआई का ये भी इल्ज़ाम है कि हुकूमत ऐसा नहीं होने दे रही और कुछ इंडिकेशंस भी ऐसी आ रही हैं। जैसे सुहेल अफरीदी जब लाहौर आ रहे थे तो उससे पहले भी कुछ एक्टिविस्ट के घर पुलिस एक्शन हुआ और कुछ कंफर्म हुए, कुछ कंफर्म नहीं हुए। इसी तरह अभी भी पुलिस एक्शंस की बातें हो रही हैं, उनमें से कुछ कंफर्म्ड हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये वो चीज़ है जिसकी पीटीआई को अशद ज़रूरत थी और ये एक अच्छा पॉलिटिकल जेस्चर है। साथ ही बैरिस्टर गौहर साहब ने एक और जो है वो अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ पानी पीटीआई की रिहाई की बात करते हैं, तो आप इमरान खान साहब को रिहा ना करें, बाकी सब सियासी कैदियों को छोड़ दें। ये भी एक अच्छा उन्होंने पैंतरा बदला जो कि यकीनी तौर पे सियासत में उनके काम आएगा। और उसके साथ एक डेफिशिएंसी जो है वो पीटीआई में नज़र आती है, वो ये है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी भी मुकम्मल नहीं, और अगर मुकम्मल हो भी गया तो जिस लेवल की कोऑर्डिनेशन है वो हमें नज़र नहीं आती। अब पंजाब की सूरत हाल अगर देखें तो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा बहुत एक्टिव हैं। अगरचे उन्होंने खुद भी सख्तियाँ झेली, लेकिन इस वक्त पंजाब में सिर्फ वही नज़र आ रही हैं जो अपने पूरे टिकट होल्डर्स को और वर्कर्स को मोटिवेट किए हुए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरे लोग उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो नेगोशिएशन और मीटिंग्स इस्लामाबाद और केपी में कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप अगर दूसरी बात करें तो पंजाब में पीटीआई की जानिब से किसी और बंदे की हमें कोई लीडिंग रोल में नामजदगी नज़र नहीं आती। और यही हाल सिंध का है। केपी में चूंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे नज़र आते हैं लोग, लेकिन बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कोई पीटीआई के लिए अच्छी नहीं है। सो पीटीआई को अपनी तंजीम की रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद जब ये इस तरह की स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो यकीनन ज़्यादा पुरअसर होगी और उसके पॉलिटिकल नतायज उन्हें मिलेंगे। आज का मेरा ये वीलॉग सिर्फ इतना ही था और अप्रिशिएट करते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ जो है वो पीटीआई बढ़ी है। और आपको अगर वीलॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।